السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنہری کرنیں، قصہ نمبر 102۔ 9 کافروں کو واصل جہنم کرنے والی خاتون۔ مسجد نبوی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ اچانک اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا داخل ہوئیں۔ عرض کرنے لگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں خواتین کی نمائندہ بن کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ میرے پیچھے عورتوں کی ایک جماعت ہے جس کی ترجمانی کرنے کے لیے میں حاضر ہوئی ہوں۔ ان تمام کے احساسات اور جذبات وہی ہیں جو میں بیان کرنے جا رہی ہوں۔ میرے ایک ایک لفظ کی وہ تائید کریں گی۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنی بات شروع کی۔ ان اللہ تعالی بعثک الی الرجال والنساء کافۃ فآمنا بک واتبعناک۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے تمام نبی نوع انسان کے مردوں اور عورتوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے۔ ہم خواتین آپ پر ایمان لائیں اور آپ کی فرما برداری کریں۔ نحن معاشر النساء مقصورات مخدرات قواعد بیوت ومواضع شہوات الرجال وحاملات اولادهم وان الرجال فضلوا بالجمعات وشهود الجنائز والجهاد واذا خرجوا للجهاد حفظنا لهم اموالهم وربنا اولادهم نشاركم في الاجر یا رسول اللہ۔ اور ہم خواتین گھروں میں قید رہ کر پردہ نشینی کی حالت میں گھر کی ذمہ داریاں سنبھالتی ہیں، اپنے خاوندوں کو راحت و سکون پہنچاتی ہیں اور ان کے لیے اولاد کو جنم دیتی ہیں۔ مردوں کو ہم پر یہ فضیلت حاصل ہے کہ وہ مساجد میں نماز جمعہ ادا کرتے ہیں، کوئی فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلتے ہیں۔ جب ہمارے خاوند جہاد کے لیے جاتے ہیں تو ہم ان کے مال و دولت کی حفاظت کرتی ہیں اور ان کے اولاد کی پرورش کرتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مردوں کے نیک اعمال کے ثواب میں کچھ ہمارا حصہ بھی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے اور ان سے فرمایا، هل سمعتم مقالة الامرأة احسن سؤال عن دینها من هذه؟ کیا تم نے دین کے حوالے سے اس عورت سے بہتر کسی کو سوال کرتے ہوئے سنا ہے؟ انہوں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، واقعی ہم نے اس سے بہتر کسی عورت کی گفتگو نہیں سنی۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، انصرفی یا اسماء واعملی من وراءک من النساء ان حسن تبعل احداکن لزوجها وطلبها لمرضاته واتباعها لموافقته یعدل کل ما ذکرت للرجال۔ اے اسماء، خوش واپس جاؤ اور خواتین کو بتا دو کہ جو عورت اپنے خاوند کی فرما برداری کرے، اس کی خوشنودی حاصل کرے اور اس کی رضامندی موافقت طلب کرے، اسے وہی ثواب ملے گا جس کا تم نے مردوں کے لیے ذکر کیا ہے۔ اب اسماء رضی اللہ عنہا اس حال میں واپس ہوئیں کہ زبان پر لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کے کلمات ہیں، کیونکہ ان کی وساطت سے قیامت تک کی مسلمان عورتوں کو دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عظیم خوشخبری ملی ہے۔ یہ عظیم صحابیہ جس کو بعد ازاں خطیبۃ النساء کا لقب ملا، ان کے بارے میں ہم مزید کچھ پڑھتے ہیں۔ یہ انصاریہ صحابیہ قدیم الاسلام تھی، بلکہ جن عورتوں نے سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی تھی، یہ ان میں شامل تھی۔ وہ بڑے فخر کے ساتھ بتلایا کرتی تھی کہ میں سب سے پہلی خاتون ہوں جس نے اپنی بہن حوا کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی تھی۔ واضح رہے کہ عورتوں کی بیعت زبانی ہوتی تھی۔ عورتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ نہیں رکھتی تھی۔ ان کا گھرانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے مالا مال تھا۔ غزوہ احد میں مشرکین مکہ کی پوری کوشش اور خواہش تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح قتل کر دیں۔ جب مسلمانوں کے قدم اکھڑے تو لڑائی کا سارا زور اس جانب تھا جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ ایسے کٹھن وقت میں مسلمانوں کی ایک جماعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر رہی تھی، جس میں اسماء رضی اللہ عنہا کی چچا حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ عنہ پیش تھے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی ہیں، افرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم احد فی 7 من الانصار ورجلین من قریش فلما رہقوہ قال من یردہم عنا وہو رفیقی فی الجنہ۔
احد کے روز ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 7 انصاری اور 2 قریش رہ گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ ہجوم ہوا تو ارشاد ہوا، جو ہم میں سے ان کافروں کو ہٹائے گا وہ جنت میں میرا رفیق ہوگا۔ اب انصاری صحابہ مدافعت کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں اور کافروں کو روکتے ہیں۔ تیروں کی بارش میں انصار اپنے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈھال بنا دیتے ہیں اور پھر ایک ایک کر کے جام شہادت نوش کر لیتے ہیں۔ انہی میں حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کے چچا زیاد بن سکن رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ اس موقع کی منظر کشی علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک تقریر میں کی تھی۔ انہی کے الفاظ میں ان کے خطبات میں سے منوعان یہ واقعہ لکھے دیتا ہے۔ حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ عنہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے۔ امام ابن ہشام نے اپنی سیرت میں اور دیگر ائمہ نے اپنی اپنی کتابوں میں جو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر لکھی گئی ہیں ان میں لکھا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میدان احد میں تشریف لے گئے۔ دشمنوں کے حملوں کا سارا زور بنی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ جب تک حضور موجود ہیں مسلمانوں کو ان کے دین سے برگشتہ کرنے نہیں کیا جا سکتا اور ان کے قدموں کے اندر ڈگمگاہٹ پیدا نہیں کی جا سکتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے لیے سارا زور لگایا، بڑھ بڑھ کر حملے کرتے رہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عالم دیکھا۔ آپ نے مسلمانوں سے خطاب کیا، فرمایا، مسلمانوں، کون ہے جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تلوار دیتا ہے؟ وہ مجھ سے عہد کرے کہ جیتے جی مجھ تک دشمنوں کو نہیں پہنچنے دے گا، جب تک زندہ رہے گا میرے دروازے پر پہرا دے گا۔ دبلے پتلے سے آدمی زیاد بن سکن رضی اللہ عنہ اٹھ کے کھڑے ہوئے، عرض کی، آقا، میں آج آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں جب تک زندہ رہوں گا آپ کے خیمے کے دروازے سے نہیں ہٹوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یہ کمزور آدمی ہے، آپ نے فرمایا، بیٹھ جاؤ۔ پھر کہا، پھر وہی اٹھا، پھر کہا، پھر وہی اٹھا۔ آپ نے اپنی تلوار اسے دے دی، فرمایا، دیکھنا، وعدہ کیا ہے اس کو پورا کرنا۔ اس نے کہا، اللہ کے حبیب، وعدہ نبھاؤں گا۔ حدیث میں آیا ہے، دشمن نے سارا زور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے پر حملوں میں لگا دیا۔ ہر حملہ آتا زیاد رضی اللہ عنہ اسے اپنے سینے پر روکتے، جسم پہ 72 زخم کھائے، 1 2 3 4 نہیں، 72 زخم۔ کہنا بڑا آسان اور کھانا بڑا مشکل۔ دودھ پینے والے مجنوں تو بہت ہوتے ہیں، خون دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ 72 زخم لگے۔ حدیث میں آیا ہے، بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، جلدی سے اٹھایا کہ زخمیوں کے خیمے میں لے جائیں۔ اٹھاتے ہوئے ہوش آ گیا، آنکھیں کھول دی، فرمایا، کیا بات ہے؟ کہا، زیاد، تم بہت زخمی ہو، بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ کہا، ہم تمہیں زخمیوں کے کیمپ میں لے جانا چاہتے ہیں۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے، نہیں، مجھ پر رحم کرو، مجھ کو زخمیوں کے کیمپ میں نہ لے جاؤ، مجھ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کا سہارا دے کے کھڑا کر دو۔ کہنے لگے، کیا کہتے ہو؟ کہا، یہی کہتا ہوں، مجھ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کی تناب کے سہارے کھڑا کر دو کہ میں نے اپنے آقا سے وعدہ کیا ہے جیتے جی آپ کے خیمے سے نہیں ہٹوں گا اور ابھی میری زندگی کے سانس باقی ہے۔ کہا، تم زخمی ہو؟ کہا، کچھ ہو، جب تک میں زندہ ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے سے ہٹنا گوارا نہیں ہے۔ اصرار، انکار، آخرش ان کی درخواست اتنی غالب ہو گئی کہ سارا سہارا دے کے کھڑا کر دیا۔ حدیث میں آیا ہے کہ پھر تیر برسے، پھر تلواریں چلی، پھر نیزوں کے زخم آئے، پھر زخم لگے، 92 زخم لگے۔ جب ترانوں اور زخم لگا، منہ سے چیخ نکلی اور گر پڑے۔ چیخی آواز رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں تک پہنچی۔ خیمے سے بھاگے ہوئے باہر نکلے، دیکھا کہ زیاد کے جسم پہ زخم لگنے کی گنجائش باقی نہیں رہی۔ اتنے زخم لگے ہیں کہ اب وہاں کوئی زخم لگنے کی جگہ بھی باقی نہیں رہی ہے۔ آخری لمحات، اور زیاد، تیری محبت کا کیا کہنا اور تیرے نصیب کا کیا کہنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی سے زیاد رضی اللہ عنہ کے سر کو اٹھایا، خود ننگی زمین پہ بیٹھے اور اسے اپنی گود میں رکھ لیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، جب دیکھا کہ سر سے لے کر پاؤں تک ہر جگہ سے خون ٹپک رہا ہے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ میں نے اتنا مہربان نبی تم میں بھیجا ہے،
کانٹا تمہارے پاؤں میں چبھتا ہے، ٹیس اپنے دل میں محسوس کرتا ہے۔ اتنا مہربان اور مشفق نبی، آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرے ٹپکے زیاد رضی اللہ عنہ کے چہرے پر گرے۔ گرم گرم قطروں نے آب حیات کا کام کیا۔ آنکھیں کھول دی، کیا دیکھتا ہے کہ سامنے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہے۔ آنکھیں پھر بند کی، پھر کھولیں کہ کہیں خواب تو نہیں دیکھ رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سامنے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زیاد کی آنکھوں کو کھلا ہوا دیکھا، پیار سے اپنے دست مبارک کو اٹھایا، حضرت زیاد رضی اللہ عنہ کی آنکھوں پہ رکھا کہ زخمی کو دیکھنے میں بڑی وقت دقت و دشوار ہوتی ہے۔ زیاد رضی اللہ عنہ نے اپنی نحیف آواز میں اپنے آقا سے گزارش کی کہ آقا، جاتے ہوئے اپنی زیارت سے محروم نہ کیجیے۔ میں چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن جب رب پوچھے کہ کیا کرتا ہوا آیا اور دنیا میں آخری نگاہ کس پر پڑی، تو میں کہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدے کو نبھاتا ہوا آیا، اور جس پہ نگاہ پڑی وہ تیرے محبوب کا چہرہ تھا۔ اس سعادت سے محروم تو نہ کیجیے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا لیا۔ زیاد عرض کرنے لگے، آقا، آخری لمحے ایک بات کی گواہی تو دے دیجیے۔ آپ نے فرمایا، زیاد، کیا بات ہے؟ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن یہ گواہی دیجیے گا نہ کہ میں نے آپ سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا تھا۔ دیکھ لیجیے، جیتے جی تو آپ کے خیمے سے نہیں ہٹا ہوں۔ جب تک زندگی میں سانس کی آمد و رفت باقی تھی، میں آپ کے دروازے پہ کھڑا رہا، ڈٹا رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زیاد، تو خوش ہو جا کہ تو نے بھی اپنے وعدے کو پورا کیا، اور محمد کا رب بھی اپنے وعدے کو پورا کر رہا ہے۔ یہ کہا اور زیاد رضی اللہ عنہ کی روح قبض انصری سے پرواز کر گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار سے زیاد کا سر زمین پر رکھا۔ صحابہ کا جم گھٹا آنکھوں میں آنسو اس منظر کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، ساتھیو، تم نے محبت کا آخری وقت دیکھا ہے؟ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھا۔ فرمایا، تمہیں کیا معلوم ہے کہ جبرائیل نے آ کے مجھے خبر دی، رب نے حجابات اٹھائے اور میں نے دیکھا کہ زیاد کی روح کے استقبال کے لیے اللہ نے جنت کے 8 دروازے کو کھول دیا ہے۔ یہ تو سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا کے عمہ گرامی کا حال تھا، اور اسی روز ان کے بھائی عامر نے تو اپنے جسم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈھال بنا لیا تھا۔ انہوں نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جام شہادت پیا تھا۔ ایک ایسے گھرانے کی بیٹی جس کے باپ، بھائی اور چچا نے اپنی جانیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کی ہو، ان کی تربیت اس انداز میں ہوئی کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت کرنے والی تھی۔ وہ بلا کی ذہین اور فتین خاتون تھی، جیسا کہ پہلے گزرا ہوا بلاغت اور خطابت میں بڑی مشہور تھی، حتیٰ کہ ان کو خطیبۃ النساء کا لقب دیا گیا۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا خوف اور تردد گفتگو کرتی اور دین کے معاملوں میں بلا جھجک سوال کرتی۔ خواتین کے خاص مسائل کے حوالے سے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وضاحتیں چاہتی، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے سپرد کر دیتے کہ ان کی وضاحت کر دیں۔ اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا، نعم النساء نساء الانصار لم يكن يمنعهن الحیاء ان يسألن عن الدین وینفقہن به۔ انصار کی عورتیں بہترین خواتین ہیں کہ دین کے بارے میں سوال اور دین کی سمجھ حاصل کرنے میں انہیں حیا مانے نہیں ہوتی۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا علم حاصل کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتی تھی۔ کوشش ہوتی کہ کسی نہ کسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کچھ وقت گزر جائے تاکہ علم حاصل کر سکے۔ ان کو عورتوں میں فقیہ کا درجہ دیا جا سکتا ہے۔ محبت کا یہ عالم کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی العذبہ کی نکیل تھام کر چلنے لگے۔ خود فرماتی ہیں کہ میں نے آپ کی اونٹنی کی نکیل تھامی ہوئی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ المائدہ نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے۔ جب وحی کا نزول ہوا، وحی کی شدت کی وجہ سے فقادت من ثقلھا تدک بعضد الناقۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا بازو شدید بوجھ کے باعث ٹوٹنے کی قریب ہو گیا۔ وہ ان خوش قسمت خواتین میں شامل ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے جنت کی خوشخبری دی تھی۔
یوں تو عورتوں کے احکامات قرآن میں بڑے واضح ہیں، مگر اسماء رضی اللہ عنہا ان خواتین میں سے شامل ہیں جن کے بارے میں قرآن مجید نازل ہوا۔ یوں کہ ان کو طلاق ہو گئی، اس وقت تک مطلقہ کی عدت کے بارے میں کوئی حکم موجود نہ تھا، چنانچہ حکم ربانی نازل ہوا، والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء۔ طلاق یافتہ عورتیں 3 مہینے انتظار کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کی علم سے محبت اور تسہیل علم کے شوق سے خوب واقف تھے، اسی لیے وہ ان کو نصیحت بھی فرماتے اور ان کے سوالات کا جواب بھی ارشاد فرماتے۔ اسی نصیحت کا ایک واقعہ حدیث شریف میں مذکور ہے۔ ابن عساکر راوی ہیں کہ اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے۔ مسجد کے ایک کونے میں عورتیں جمع تھیں، جن میں بھی شامل تھی۔ عورتوں نے آپس میں گفتگو شروع کر دی اور آہستہ آہستہ شور بلند ہونے لگا۔ جب شور بڑھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معاشر النساء انتن اکثر حطب جہنم، اے عورتوں کی جماعت، تم میں سے اکثر جہنم کا ایندھن بنے گی۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے جب یہ الفاظ سنے تو رہ نہ سکی، جیسا کہ پہلے ذکر ہوا۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے میں بڑی دلیر اور بہادر تھی۔ فوراً عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی وجہ کیا ہے؟ ارشاد ہوا، اِنَّكُنَّ اِذَا عُوتِیتُنَّ لَمْ تَشْكُرُنَّ وَإِذَا ابْتُلِیتُنَّ لَمْ تَصْبِرْنَ وَإِذَا أُمْسِكَ عَنْكُنَّ شَكُوتُنَّ وَإِيَّاكُنَّ وَكُفْرَ الْمُنْعِمِينَ۔ تم وہ ہو جب تمہیں کوئی عطیہ دیا جاتا ہے تو شکر ادا نہیں کرتی، اور جب کوئی آزمائش آتی ہے تو صبر نہیں کرتی، اور جب کوئی چیز روک لی جاتی ہے تو شکوہ کرنے لگ جاتی ہو، اور ہاں خبردار منعمین کی ناشکری نہ کرنا۔ کہنے لگی، دوسری باتوں کی سمجھ تو آ گئی، لیکن یہ منعمین سے کیا مراد ہے؟ ارشاد ہوا، الامرأۃ تکون تحت الرجل قد ولدت الولدین والثلاثۃ فتقول ما رأیت منک خیرا قط۔ عورت شادی شدہ ہے، اس کے اپنے خاوند سے 2 یا 3 بچے بھی ہو گئے، خاوند سے ذرا ناراض ہوئی تو کہتی ہے، میں نے تمہارے گھر میں کبھی کھیڑ نہیں دیکھی۔ یہاں منعمین یعنی احسان کرنے والوں میں شوہر شامل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات عورتوں کی اصلاح احوال کے لیے ارشاد فرمائے تھے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ تمام عورتیں ایسی ہی ہوتی ہیں۔ یقیناً مسلمان عورتوں کی ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو خاوند کی نہایت فرما برداری اور شکر گزاری ہوتی ہیں، اور باوجود تنگی اور ترشی کے نہایت سکون سے زندگی گزارتی ہیں۔ جیسا کہ پہلے گزرا، اسماء رضی اللہ عنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت کرنے والی خواتین میں سے تھیں۔ ایک مرتبہ ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف حاصل ہو گیا۔ کھانا تیار کیا اور پھر نہایت محبت سے عرض کرتی ہیں، یا ابی و امی تعیش، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ لمبی عمر پائیں۔ اور پھر کھانا پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے کھانا تناول کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں مشکیزے کو منہ لگا کر پانی پیا۔ انہوں نے اس مشکیزے کو محفوظ کر لیا، اس کو خوشبو میں بسایا، اور پھر خود فرماتی ہیں، کُنَّا نَسْقِي الْمِلْحَ الْمَرِيضَ وَنَشْرَبُ مِنْهَا رَجَاءَ الْبَرَكَةِ۔ ہم اس مقدس مشکیزے کا پانی خود بھی پیتے اور مریضوں کو بھی پلاتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت حاصل ہو۔ واضح رہے کہ تبرک کا یہ عمل صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مختص ہے، ان کے بعد امت کے کسی فرد کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا محض عالمہ، فاضلہ، فقیہ اور خطیبہ ہی نہیں تھی، بلکہ خواتین کے دنیاوی امور کے حوالے سے بھی بے حد سمجھدار تھی۔ آئیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی شادی کے حوالے سے ایک حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی رخصتی کے وقت ان کا بناؤ سنگار کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آپ کو اندر آنے کے لیے کہا۔ آپ اندر تشریف لائے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پہلو میں تشریف فرما ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پیش کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کچھ پیا اور بقایا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حوالے کیا۔ انہوں نے حیا کے مارے اپنی گردن کو جھکا لیا۔
میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا کو محبت بھرے انداز میں سرزنش کی اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے پیالہ پکڑ لو۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے دودھ کا پیالہ پکڑ لیا اور اس میں سے کچھ پیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اب اسے اپنی سہیلیوں کو دے دو۔ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بل خذہ فاشرب منہ ثم ناولنیہ من یدیک، آپ اس پیالے کو پکڑیں، اس میں سے کچھ دودھ پیجیے اور باقی مجھے عطا فرمائیے۔ فَأَخَذَهُ فَشَرِبَ مِنْهُ ثُمَّ نَاوَلَنِيهِ، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کچھ دودھ پیا اور باقی مجھے عطا فرما دیا۔ اب حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کی محبت اور عقیدت کا اندازہ کیجیے۔ کہتی ہے، فَجَلَسْتُ ثُمَّ وَضَعْتُهُ عَلَى الرُّكْبَةِ ثُمَّ تَفِقْتُ أُدِيرُ وَأَطِيعُ بشفتي لأصيب منه مشرب النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے پیالے کو اپنے گھٹنے پر رکھ لیا اور اس کو ادھر ادھر گھمانا شروع کر دیا، اس جگہ کو تلاش کرنے لگی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہونٹ لگے تھے کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کا کوئی حصہ میسر آ جائے۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نہایت بہادر خاتون تھی۔ یہ عورتوں کو صرف واعظ ہی نہیں کرتی بلکہ بیماریوں کی مرہم پٹی بھی کرتی تھی، حتیٰ کہ خود میدان جنگ میں باقاعدہ شرکت فرماتی۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یرموک کی جنگ میں حضرت اسماء رضی اللہ عنہا ان خواتین میں شامل تھیں جو اس جنگ میں مہاجرین کی حوصلہ افزائی اور مرہم پٹی کے لیے ساتھ آئی تھیں۔ اس روز اس جنگ میں خواتین نے بھی مردوں کے شانہ بشانہ شرکت کی اور بہت سے رومیوں کو قتل کیا۔ اگر کوئی مسلمان مجاہد میدان جنگ سے پیچھے ہٹتا یا کمزوری دکھاتا تو یہ عورتیں اس کو کنکریاں مارتی، زبر و توبیخ کرتی اور اس سے کہتی، ارے تم کہاں ہو، کیا کر رہے ہو، ہمیں تو رومیوں کے مقابلے کے لیے لائے تھے اور خود پیچھے بھاگ رہے ہو۔ اب اس قسم کے الفاظ سن کر کون مرد تھا جو پیچھے رہتا، فوراً آگے بڑھتا اور دیوانہ وارد دشمن کی صفوں میں گھس جاتا۔ امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے الاصابہ میں ذکر کیا ہے کہ اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا نے معرکہ یرموک میں شرکت کی اور اپنے خیمے کے عمود سے 9 رومیوں کو قتل کیا۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کی تائید کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس روز اسماء رضی اللہ عنہا نے اپنے خیمے کے ستون سے 9 رومیوں کو قتل کیا تھا۔ اسی طرح مجاہد خواتین نے جہاد علم و عمل اور دین سیکھنے سکھلانے میں ساری زندگی گزار دی، لمبی عمر پائی۔ وہ آخری دور میں شامل منتقل ہو گئی تھی، وہاں بھی حدیث کا علم لوگوں تک پہنچاتی رہی۔ ان سے 181 احادیث مروی ہیں۔ خلیفہ عبد الملک بن مروان کے دور خلافت میں 69 ہجری میں وفات پائی اور دمشق میں مدفون ہوئی۔ السلام علیکم۔